السلام علیکم دوستو، کل ہم نے پچھلے سبق میں دال سے لے کر فعاد تک پڑھا۔ آج ہم زواد سے لے کر لام تک پڑھیں گے اسلامی قاعدے کا سبق۔ تو یہ تیسرا سبق ہے ہمارا، زواد سے ضرب مومن۔ ٹھیک ہے، ضرب مومن یعنی مومن کی ضرب، مومن کا وار، مومن کا نشانہ، جسے ہم جہاد سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اور مومن کا نشانہ اور مومن متقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر امر پر، ہر فعل پر، ہر حکم پر لبیک کہتا ہے، ایسے مومن کی ضرب اور مومن کا نشانہ آسمان کو چیر کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مومن کی ضرب، اس میں جہاد کی ترکیب دی جا رہی ہے کہ جہاد مسلمانوں کے لیے یہ دین کی فلاح و بہبود کا ایک ذریعہ ہے۔ توئے سے طہارت یعنی پاکیزگی۔ ٹھیک ہے، پاکیزگی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی، ایک اندر کی اور ایک باہر کی۔ پھر اس کی اقسام ہے، ایک نجاست حقیقہ، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ اور نجاست حکمیہ۔ تو ان کی بہت سی قسمیں ہیں۔ تو بہرحال مختصر جو ہے نا وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک باہرلی اور ایک اندرلی۔ جس طرح باہر سے پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح اندر سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جس طرح باہر سے پاک ہونے کے لیے عوامل ہے، پانی، صابن وغیرہ، اس طرح اندر سے پاک ہونے کے لیے بھی سب سے بہترین جو چیز ہے وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اور درود پاک۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کی کثرت کی جائے۔ تیسرے نمبر پر ہے جی زوئے سے ظہر کی نماز۔ ٹھیک ہے، جو ہم نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے جی، اور ظہر کی نماز، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی 70,000 سال جہنم میں رہے گا۔ ٹھیک، تو اسی بنا پر ہم نے زوئے سے ظہر کی نماز پڑھائی ہے تاکہ اس کی اہمیت کا پتہ چلے۔ عین سے امامہ شریف۔ ٹھیک ہے جی، امامہ شریف ٹوپی جس کا آج کا دور نہیں رہا، وہ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ مغربی دھول کی مٹی سر میں نہ پڑتی تھی ذرا بھی، کیا ہی خوب تھی بات امامے میں۔ تو وہ ہمارے باپ دادوں کا دور ہم نے دیکھا ہے، لڑکی تو لڑکی، لڑکا بھی اگر باہر جاتا ننگے سر تو باپ یہاں بالوں سے پکڑ کر فوراً گھر لے جاتا اور فتح تجھے حیا نہیں آتی؟ تو باہر جو ہے وہ مسلمانوں کی عزتیں، تیری بہنیں جو ہے وہ نظر آئے گی اور تجھے دیکھے گی، اس طرح حیا کر، سر کج کے جاؤ کہندے ہوندے سن۔ ٹھیک ہے، تو وہ دور گیا۔ آج ہے یہ بے پردگی، اور جہاں عورتیں تو عورتیں، مرد کا پردہ بھی گیا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا وہاں مرد کو بھی دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا عربوں کا تاج ہے امامہ۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے اس تاج کو چھوڑ کر کھوتے کی طرح کٹنگ کروانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غین سے غار ہیرا۔ یہ غار کہتے ہیں درخت کے نیچے ایک سوراخ سا بنا ہوتا ہے، یہ سوراخ گڑھا سا نکالا ہوتا ہے جو غار کی شکل کا ہوتا ہے۔ اور غار ہیرا یہ وہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ خلوت اور تنہائی میں جو عبادت سے لذت حاصل ہوتی ہے وہ اور کہیں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور یہ وہ غار ہیرا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ ایک غار ثور ہے، وہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور غار یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو ہے وہ وہاں قیام فرمایا تھا انہوں نے، اور یہ غار ہیرا ہے۔ فے سے فصل گندم یعنی زراعت جو ہمارا پیشہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جس کو ہم نے چھوڑ دیا اور ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں۔ رزق معاش کی تنگی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کا ورثہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ زراعت کسی نے، وہ ایک سائنسدان تھا یا بڑا تحقیق والا بندہ تھا، اس نے کہا کہ کوئی قوم بھی اپنے ملکی خزانے میں اتنی دیر تک اضافہ نہیں کر سکتی، اپنی معاشرتی
معاملات کو اتنی دیر تک بہتر نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنا آباء و اجداد کا پیشہ نہ اپنائے۔ تو آج ہم نے زراعت کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، فصلیں ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی ایک دو ہے بندے جو کر رہے ہیں جس وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، اور ہماری تباہی کا سبب جو ہے نا وہ یہی ہے، ہم نے برآمدات کو لے کر درآمدات کو چھوڑ دیا، جبکہ کسی ملک کی ترقی کا انحصار تو درآمدات پر ہوتا ہے، اور ہم نے جو درآمدات کو چھوڑ کر برآمدات دوسرے ملکوں سے چیزیں لینا شروع کر دی اور اپنے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم نے زراعت کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کے پیشوں کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فے سے فصل گندم، قاف سے قرآن مجید، ٹھیک ہے، یہ قاف قرآن والا اور یہ قاف کلمہ طیبہ والا۔ قرآن مجید وہ جس کا حق ہم نے ادا کیا کرنا، اس کو ہم نے رسم کے لیے رکھ لیا، کوئی مر جائے تو پھر نکال دینا، کسی کی شادی ہو تو پھر نکال لینا، جناب علی میلاد کرنا ہو تو پھر نکال لینا، وہ روتا ہے، وہ کہتا ہے میں صرف رسم کے لیے ہوں، بس اور کوئی میرا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو قاف سے کلمہ طیبہ جو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ کلمہ پاک کو آپ کھولے تو قرآن بنتا ہے، قرآن کو بند کرے تو کلمہ بنتا ہے۔ گاف سے گلاب کا پھول، لام سے لحد والی قبر، یہ سنت ہے، یعنی قبر کے اندر قبر بنانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ذہن نشی کر لیں، آگے انشاءاللہ پھر ہم یاد کریں۔